بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آج 9 نومبر 2024 ہے اور 9 نومبر کو ہر سال پاکستان کے اندر اقبال ڈے منایا جاتا ہے۔ علامہ کا جو لفظ ہے یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ جچتا ہے، ان میں سے ایک علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اس دن کے اندر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جو اصل تصور تھا، جو فلسفہ تھا، اس کو پیچھے چھوڑ کر بس یہ کہ ان کے نام کے اوپر چھٹی منا لینا یا ان کے نام کے اوپر کچھ فنکشن رکھ کے اس میں شعر و شاعری کا لڑکے لڑکیوں کا یا ان کا مقابلہ کروا دینا، ہمارے ہاں عموماً اس ڈے کو اسی طریقے سے منایا جاتا ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کی سوچ، ان کی فکر، وہ نوجوان طبقے سے کیا چاہتے تھے، کیسے اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے نوجوانوں کے جذبات کو ابھارا اور آزادی کے لیے انہیں تیار کیا۔ علامہ اقبال کا کیا تصور تھا اور آج جس طریقے سے ہم علامہ اقبال کا دن مناتے ہیں، کیا یہ دونوں چیزیں آپس میں میل کھاتی ہیں یا ان میں کوئی تضاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 نومبر ہے اور 9 نومبر کا جو دن ہے، جیسے آپ نے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر منایا جاتا ہے اقبال ڈے کے طور پر، جی اور چھٹی ہوتی ہے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جتنے بھی محکمے ہیں سب میں اقبال ڈے منایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اقبال ڈے آج کل جو منایا جاتا ہے، کیا اس کا اقبال کے تصورات سے کوئی میچ ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا میچ ہونا چاہیے۔ اقبال کے تصورات اس دن کے اندر اجاگر ہونے چاہیے۔ ہم لوگوں کی فرسٹ پریورٹی یہ ہونا چاہیے، کسی بھی شخصیت کی یاد میں جب ہم کوئی دن مناتے ہیں تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، ایسنشیل اور مینڈیٹری ضروری چیز ہے، وہ کیا ہونی چاہیے کہ اس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں، اس کے فکر، اس کا جو تصور تھا اور اس کی جو زندگی تھی، حالات زندگی تھے، واقعات تھے، اس کے جو کارنامے تھے، ان ساری چیزوں کو ہم کیا کریں، اجاگر کریں، لوگوں کو بتائیں، خاص کر کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ اقبال کون تھا، اس کے تصورات کیا تھے۔ آج کسی سے بھی آپ پوچھیں تو ان کو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ اقبال ایک شاعر تھا، بالکل ان کو یہ نہیں پتا کہ مصور پاکستان جو ہے وہ اقبال تھا۔ پاکستان کا جو نظریہ پیش کیا وہ اقبال نے پیش کیا، اقبال نے پیش کی۔ اور یہ نظریہ کیوں پیش کیا، پاکستان کا کس بنیاد پر پیش کیا، یہ چیز بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آج کل کے دور میں کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا نظریہ جو ہے آیا دو قومی نظریہ، یہ اسلام کی بنیاد پہ تھا یا نہیں تھا؟ دو قومی نظریے سے مراد ایک قوم اسلام مسلمان اور دوسری قوم جو ہے ہندو، یہ مطلب تھا یا اس کا کوئی اور مطلب تھا، یا یہ کسی اور وجہ سے، اس کا کوئی اور عامل تھا، اس کی وجہ سے دو قومی نظریہ وجود میں آیا؟ تو اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ایک غلطی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ دو لوگ غلطی کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے وہ قائد اعظم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے آپ کو قائد اعظم کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے مصور پاکستان علامہ اقبال کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان انہوں نے پیش کیا، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اسلام کی بنیاد پر پیش کیا کہ مسلمانوں کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کی ضرورت ہے جس کے اندر مسلمان اپنی عبادات کر سکیں بغیر کسی خوف و ہراس کے، بغیر کسی ڈر کے، آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں اسلامی اصولوں کے مطابق۔ ایک ایسی اسلامی ریاست ہو، اور ایک ایسی اسلامی ریاست ہو کہ جو بعد میں پوری دنیا کو متحد کرے، خلافت کا سسٹم لائے اور اس کو لیڈ کرے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا، ان کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ایک اسلامی ریاست بنائیں اور چھوٹی سی ریاست بنائیں اور اس کے اندر بس آپ بیٹھ جائیں، یہ مقصد بھی ان کا نہیں تھا۔ دیکھیں جو مرد مجاہد ہوتے ہیں، رجال اللہ ہوتے ہیں، وہ ہر زمانے میں پیدا نہیں ہوا کرتے، وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں کی ایک مرد مجاہد پیدا ہوتا ہے جو انقلاب لاتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اوپر بھی اپنی شاعری کی ہے، اور دیکھیں ان کا جو بنیادی مقصد تھا، جو تصور پاکستان کا مقصد تھا، جو پاکستان کا تصور تھا، جو نظریہ تھا، وہ اسلامی اصولوں کے اوپر قائم ہونے والی ایک ریاست مقصود تھی۔
اس میں بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ کچھ لوگ دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، حالانکہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ایسے جوہلا کو پارلیمنٹ تک رسائی کیسے ہو جاتی ہے، وہاں تک یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں. ایک سیدھا سادہ معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علامہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جب نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ علامہ اقبال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہاں، قائد اعظم محسن پاکستان ہے، معمار پاکستان ہے، فاؤنڈر آف پاکستان ہے، بانی پاکستان ہے، لیکن وہ مصور پاکستان نہیں ہے. مصور پاکستان جو ہے وہ علامہ اقبال ہے. باقی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم تو مایوس ہو گئے تھے، وہ پھر لندن چلے گئے تھے، پھر وہاں سے وہ کیسے واپس آئے. اور تیسری جو گول میز کانفرنس تھی، اس کے بعد جب علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کے جو خطوط ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، وہ آدمی دیکھ سکتا ہے. لیکن کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پر بنی ہے، تو علامہ اقبال کا جو تصور تھا اس کے مطابق بنی ہے. تو اب اس ریاست کو علامہ اقبال کے تصور کو سمجھنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. آج دیکھیں کتنے سال ہو گئے، تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں. ہم اس چیز ہی کے اندر ابھی پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ بنا کیوں تھا. تو یہ ہمارا ایک اسلامی ریاست تھی، کچھ کہتے ہیں سیکولر کی ایک ریاست تھی، کچھ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ابھی تک ہماری پٹڑی سیدھی نہیں ہے، ہماری منزل ہی ہمیں نہیں معلوم، ہمارا مقصد، ہمارا ویژن کیا ہے اسٹیٹ کو لے کے جانے کا، وہی چیز ریٹن فارم میں نہیں ہے. تو کیا کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا دیکھیں، جو ابھی کے حالات بن چکے ہیں نا، وہ تو چلیں، پہلے یہ تھا کہ اقبال کو کچھ لوگ پڑھتے تھے، اقبال کی شاعری کو کنورٹ کیا جاتا تھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی. ابھی تو ہماری نوجوان نسل بھی جو ہے وہ شعر جو انہوں نے عشق حقیقی میں کہے ہیں، وہ لا کے عشق مجازی میں فٹ کر کے، تو وہ مقابلہ بازی کر کے، تو اس میں ایون کہ میں نے ایسے کچھ بھی شعر سنے ہیں کہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیے گئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو ان کے ہیں ہی نہیں، ان کی طرف منسوب کر دیے گئے. تو یہ مصور پاکستان ہے. تو اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں پہ وہ خود غور کرے کہ مصور پاکستان کی چیزوں کو کیسے محفوظ کیا جائے. اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ نے ان کے زیر استعمال گاڑی کو محفوظ کیا ہوا ہے، برتنوں کو محفوظ کیا ہوا ہے، کپڑوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. اصل چیز تو محفوظ کرنے کا ان کا علم تھا، ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی. وہ آج اگر آپ اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کر دیتے ہیں، وہ سلیبس کے ذریعے یا کسی بھی ایونٹس کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنی نوجوان نسل کے اندر یہ چیزیں لے آتے ہیں، تو وہ آپ کی ریاست کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے. دوسری چیز ان کی یہ کلیئر ہو جائے گی کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے یہ بنا کس لیے تھا، اس کا مقصد کیا تھا. ہم نے کیا اس ملک کے اندر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنی ہیں، یہی مقصد تھا؟ کیا صرف پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، یہ مقصد تھا؟ یا ایک ہمیں جو یہ یوں سمجھ لیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تھی، پاکستان ہمیں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تھی. ہمارا مقصد تو پوری دنیا تھی، دنیا کے تمام مسلمان تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر ہمارے اسٹیٹ کو چاہیے، ملک کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ اس چیز پر اقبال ڈے کے اوپر اپنے اس کے اندر آفس کے اندر اقبال کا جو حقیقی تصور تھا اس تصور کو وہ ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو بتائیں. ہم بجائے اس کے کہ بس جی آج ایک پارٹی اقبال ڈے کے اوپر ایک پارٹی، وہ پارٹی کی کھائے پیو چلے.